السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. معزز حاضرین مجلس، اس درس میں فجر کے بعد کے ہمارے روزوں کے متعلق کچھ مسائل ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ شریعت نے کن لوگوں کے اوپر سے وقتی طور پر یا دائمی طور پر کن لوگوں سے روزے کو معاف کیا ہے اور کن لوگوں سے روزے کو معاف نہیں کیا ہے، یعنی کون رکھ سکتا ہے اور کون چھوڑ سکتا ہے، اس بات کی گنجائش شریعت نے کس کے لیے کتنی دی ہے۔ ان مسائل پر ہماری گفتگو چل رہی۔ کل کے درس میں جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ مسافر کے تعلق سے ہے کہ مسافر جو سفر کی حالت میں ہے، ایسی صورت میں وہ روزے کو چھوڑنے کا اختیار اسے ہے، بشرطے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد اس روزے کی قضا کرنا ہوگا جس دن کا اس نے روزہ چھوڑا، یا جتنے دن کا اس نے سفر کے سبب روزے کو ترک کیا ہے۔ اس سے متعلق مختصر انداز میں کچھ اہم نکات پر کل بات ہوئی ہے۔ اسی سے متعلق ایک دو اہم مسئلے ہیں جس کو سمجھنا آج کے زمانے کے لحاظ سے ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے بڑی چیز تو یہ کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جب آپ نکلے مدینہ سے مکہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو رمضان کا موسم تھا، رمضان کا وہ وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی روزہ رکھے ہوئے تھے اور آپ بھی روزہ رکھے ہوئے تھے۔ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع ایسا آیا کہ شام ہوتے ہوتے یعنی کہ گویا کہ سارے لوگ روزے کی وجہ سے سفر میں ہونے کے سبب نڈھال ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو گرمی کا موسم، پھر اوپر سے جو ہے سفر، اور وہ بھی مکہ کو جا رہے ہیں جو اتنی دور کا سفر ہے، لہذا صحابہ کرام جو ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے شاید کہ آپ روزہ کھول دیں گے، یعنی کہ قبل از وقت ہی آج کے روزے کو آپ توڑ دیں گے۔ بار بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر کے آپ نے روزہ توڑ دیا تاکہ دوسرے صحابہ کے اوپر اور زیادہ مشقت نہ پڑے یا وہ سفر کی وجہ سے اور بھی مشقت اور تکلیف میں نہ پڑے۔ تو اس طرح کی دونوں طریقے کی روایات، جیسے کہ کل میں نے درس میں ذکر کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑا بھی ہے، روزہ رکھا بھی ہے، صحابہ کرام کی جماعتیں سفر میں روزہ رکھا بھی ہے، روزہ چھوڑا بھی ہے، یا دونوں طریقے کی باتیں ہیں۔ لہذا آدمی اگر سفر دور دراز کا ہے تو ترک کرنا ہی افضل ہے۔ اہل علم سلسلے میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ اب رہا ایک دو مسئلے اس سے متعلق جس پر میں آج کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، پہلا وہ شخص ایک آدمی ایسا ہے جس کی زندگی پھر سفر میں ہے، جس کی زندگی سفر ہی ہے۔ مثال کے طور پر آدمی ڈرائیور ہے گاڑی کا، یا ٹرین کا ڈرائیور ہے، یا پائلٹ ہے، یا کوئی بھی اس طریقے کی کسی گاڑیوں کا وہ پیشہ ہی وہ، اس کی نوکری ہی وہ ہے، اس کی جو ہے مشغولیت ہی وہ ہے کہ وہ خالی چکر لگاتے رہتا ہے اپنی اس ڈیوٹی کی بنا پر۔ ایسا آدمی کیا کرے گا؟ کیا ایسا آدمی بھی مسافر کے دائرے میں آئے گا؟ کیا مسافر کے دائرے میں نہیں آئے گا؟ یقیناً چاہے وہ آدمی کا پیشہ کیوں نہ ہو، اس کی نوکری کیوں نہ ہو، اگر وہ اتنی دور سفر کرتا ہے جو کہ سفر کے دائرے میں آتا ہے، یعنی وہ ڈسٹینس جو ہے سفر کے دائرے میں آتا ہے، جس شہر سے وہ نکل رہا ہے اور جس شہر کو جا رہا ہے یا جہاں سے نکل رہا ہے، جس جگہ جا رہا ہے، وہ کافی لمبا ڈسٹینس ہے، کئی لمبا کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور وہ ذرا اس کی مشغولیت ہے، وہ اس کا کام ہے، اس کا جاب ہے، اس کو کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اہل علم نے سلسلے میں لکھا ہے کہ آدمی کوشش کرے
کہ جتنے روزے وہ رکھ سکتا ہے سفر کی حالت میں نہیں بلکہ سفر کو چھوڑ کر کے جتنے روزے وہ رکھ سکتا ہے رکھنے کی کوشش کرے. جس دن بھی وہ ڈیوٹی پہ جاتا ہے تو اس کو شریعت نے رخصت دی اور اجازت دی تھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, لیکن اسے رمضان کے گزرنے کے بعد جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں اس کی قضا کرنے ہوں گے. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں یہی فتویٰ آپ نے دیا ہے. اب اگلا رمضان آنے تک اس آدمی کو روزے چھوڑے ہوئے جو رمضان میں جو اس سے چھوٹے ہوئے جو روزے اس کی قضا کرنا اس کے لازمی ہوگا. اب اس کے بعد وہ ہیرا بہانہ نہیں کرے گا, بھائی میں تو ڈرائیور ہی ہوں, رمضان میں نہیں رہ سکتا, رمضان کے بعد بھی نہیں رہ سکتا, یہ بہانہ نہیں چلے گا. کوئی نہ کوئی اس کو گنجائش کا راستہ نکالنا پڑے گا, کوئی نہ کچھ قربانی دینی ہوگی, کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کے لیے اور فریضے کی تکمیل کے لیے اس کو آگے بڑھنا ہوگا, کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا تاکہ وہ جو روزے اس کے چھوٹے رمضان میں چھوٹے تو اس کی قضا کے پورا کرنا ہے جو بھی شکل سے بدل کے. مثال کے طور پر ہر مہینہ اگر وہ 3 روزے کر رکھے, 3 دن کی چھٹی لے لے مہینے میں, تو اس کی روزوں کی مکمل تکمیل ہو جائے گی. 10 مہینے کے اندر جو ہے اس کے روزے, ایک بات کہہ رہا ہوں میں پورا رمضان نہیں رہ سکے اگر ایسا ہوا تو آدمی کسی نہ کسی طریقے سے رمضان کے بعد کے دنوں میں اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. تو لہذا یہ آج کے ہمارے زمانے کے لحاظ سے مسئلہ ضروری ہے سمجھنا. تو اب آدمی کے پاس جتنا تقویٰ ہوگا, جس قدر فکر ہوگی, اللہ اس کو اتنا خیر کے دروازے کھولتا ہے. ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے, لوگ وہ چیز کے آنے سے پہلے خود ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں یہ چیز پاسبل نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, لہذا تو چھوڑ ہی دو, اسے ختم کر دو. کوشش نام کی کوئی چیز بہت نہ کے برابر ہوتی ہے, کوشش کرنا چاہیے, کتنی گنجائش کی کر سکتے نکالنا چاہیے. اگر اسے تنخواہ بھی کرتی تو کٹنے دینا چاہیے, کوئی حرج نہیں, یعنی تھوڑا نقصان ہوگا, لیکن اللہ کی جو ہے عبادت ہے کچھ تو کچھ پا لے گا. رمضان کے موسم میں موقع پر اللہ تعالیٰ جو کچھ اس کو دیا ہے, یعنی اس کی جاب سے کٹا کی جو بھی سیلری, ممکن اللہ تعالیٰ اس کے اسی میں خیر اور برکت رکھ دے, اسی کے اندر اس کے لیے بھلائی رکھ دے. تو لہٰذا اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل ہونا چاہیے اور اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ مجھے رمضان کے موقع پر مجھے روزے رکھنا ہے. اسی فکر مندی کا مظاہرہ اور اس کا اظہار کرنا ہوگا, اس کے لیے پیش قدمی کرے تو اس کے اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولے گا. تو لہٰذا ایک وہ آدمی جو یہی اس کی نوکری ہے, پھرنے کی, مسافروں کو لانے کی, سفر کی زندگی ہے, تو اس کے لیے ایک مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ, اہم مسئلہ وہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو ہے ایک آدمی سفر پر نکلتا ہے, یعنی سفر دور دراز کا ہے, اور یعنی کہیں کا بھی ہو, بائی ٹرین ہو یا بائی فلائٹ ہو یا دور سے بسز سے جا رہے ہوں. ایسی صورت میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں, مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے دور دراز بنگلور جا رہا ہے, یہاں سے ٹرین کے ذریعے سے سفر ہے. لازمی بات ہے کہ صبح نکلتا ہے تو شام میں بنگلور پہنچ جائے گا. اب اس کی ٹرین اس کی 8 بجے ہے, ہم مثال لیتے ہیں, اس کی ٹرین 8 بجے ہے, اور اب وہ طے کر لیا کہ اب تم مسافر کے دائرے میں ہونے والا ہو, ٹکٹ بھی ہے, ٹکٹ بنی ہوئی ہے, کنفرم سب کچھ ہے, ارادہ ہے, سب کچھ ہے. اب بس یہ کہ 8 بجے ٹرین ہے, تو کیا وہ آدمی اس دن کا روزہ چھوڑے گا؟ وہ تب بھی جگہ ہے, لیکن اس کے لیے کیا کر کے اسے اختیار کرنے لگے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اب بھائی میرے کو جانا چاہیے, اب میں کہیں کو اٹھوں سحری کہیں کو کروں, میں اب میں اٹھوں کہیں کو سحری کہیں کو کروں, توڑنا چاہیے روزہ. تو اس سے اچھا کہ شروع سے روزہ چھوڑ دو, سحری نہ کرو, ایسے چھوڑ دو مسئلے کو. نہیں, اہل علم میں لکھا ہے کہ یہ چیز جائز نہیں, یہ چیز جائز نہیں. اگر سورج طلوع ہونے کے بعد, یعنی فجر کے بعد اگر اس کا سفر ہے, فجر کے بعد اگر اس کا سفر ہے اور فوری بات ہے تو آدمی سے چھوڑ سکتا, لیکن ایک لمبا ایک ٹائم ہے, ابھی اس کے پاس وقت ہے, تو اس صورت میں اسے سحری کرنا ہوگا, روزے کی نیت کرنا ہوگا, اسے روزہ رکھنا ہوگا. جب سفر کی جب ابتدا ہوگی تو اس وقت سفر کو توڑ دے گا. دلیل کیا ہے اہل علم نے سلسلے میں کہا کہ فمن شهد منکم الشهر فلیصم, اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے رمضان کے مہینے کو پائے, اس کے وقت کو پائے, تو تمہیں روزہ رہنا ہے, تمہیں روزہ رہنا ہے. اب وہ شخص جو ابھی سفر اس کا شروع نہیں ہوا, ایک 7 بجے 8 بجے شروع ہونے والا صبح میں, لیکن وہ رمضان کے اس وقت گھڑیوں کو پا رہا ہے, روزے کی گھڑیوں کو پا رہا ہے, تو اس بنا پر اسے سحری کرنا ہوگا, روزے کی نیت کرنا ہوگا اور روزہ رکھنا ہوگا. اب جب بھی اس کا سفر شروع ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ روزے کو توڑ دے گا, کیونکہ ہوتا ہے کیا عموماً ہم آپ جانتے ہیں, اب ٹرین سے آدمی سفر کر رہا ہے, بعض اوقات ٹرین بہت دیر, بہت کیا کہتے ہیں, کبھی کبھار بہت تاخیر کرتے ہیں,
ایک گھنٹے لیٹ ہو جاتی ہے، بعض وقت کوئی حادثہ پیش آیا، کہیں طوفان آ گیا، کہیں پر کچھ ہو گیا، ایک ایک دن کی ٹرین، یعنی اس دن کی ٹرین بعض وقت کینسل ہو جاتی ہے، فلائٹس کینسل ہوتے ہیں جب موسم جو سازگار نہیں ہوتا ہے یا کوئی حادثہ ایسا پیش آیا، فلائٹس کینسل ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی آگے کا مرحلہ کون جانتا ہے؟ اگر ایک آدمی یہی سوچے کہ روزہ سحری نہیں کیا اور وہ چل پڑا، اتفاق سے اس دن کی ٹرین کینسل ہو گئی یا فلائٹ کینسل ہو گئی کسی بھی سبب، تو گویا کہ اس کے دن ضائع ہو گیا اس کا، اس کو روزہ رکھنا چاہیے تھا، اس نے روزہ نہیں رکھا اس نے، تو روزہ مکمل کر سکتا تھا وہ۔ تو بہرحال اسی لیے اہل علم نے اس آیت کریمہ سے دلیل پکڑتے ہوئے کہا کہ آدمی کو اجازت کب ہے روزہ توڑنے کی؟ جب وہ سفر کی ابتدا کرے، سفر شروع ہونے سے پہلے، روزے کی حالت میں سفر شروع ہونے سے پہلے ہی میرا تو سفر ہے، اب میں کیوں روزہ رکھوں؟ چاہے وہ سفر دوپہر میں ہو، چاہے سفر صبح کی گھڑیوں میں ہو، چاہے وہ سفر شام کے وقت میں ہو، یعنی شام کے سورج ڈوبنے سے پہلے ہر حال میں اس آدمی کو سحری کرنا ہوگا، روزے کی نیت کرنی ہوگی، اور جب بھی سفر شروع ہوگا اس کا روزہ توڑ لے گا۔ تو یہ عموماً اس سلسلے میں ہمارے درمیان تھوڑا سا کم علمی کے سبب لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب ہم کو سفر کرنا چاہے، شروع کرنا چاہے، تو روزہ کس وجہ سے رہنا ہے؟ لہذا روزہ چھوڑ دو، سحری بھی مت کرو، نماز پڑھ لو، بس کافی ہے۔ یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اور بھی کبار علماء نے، حتیٰ کہ سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، ان کے جو کبار علماء ہیں وہاں پر، لوگوں نے یہی فتویٰ دیا کہ اس آدمی کو روزہ رکھنا ہوگا، جب بھی سفر شروع کرے گا اس وقت روزہ کو توڑ دے گا، کیونکہ اس سفر کے اگر دائرے میں وہ آتا ہے تو۔ چنانچہ یہ دو چند مسئلے تھے جو کل سفر سے متعلق تھے، کل کے موضوع سے متعلق تھے، اس وجہ سے اس بات پر روشنی ڈالنا، اس کی وضاحت کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے دوبارہ سے ان مسئلوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہمارے رمضان مبارک کی گھڑیاں گزر رہی ہیں رب العالمین بہتر سے بہتر انداز میں بتانے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔